بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ سے دریافت کرتا ہے کہ آج کوئی ایسا شخص بھی تجھ پر چڑھا ہے جس نے اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کیا ہو۔ وہ خوشی سے جواب دیتا ہے کہ ہاں، بس پہاڑ بھی باطل اور جھوٹی بات کو اور بھلی بات کو بھی سنتے ہیں اور کلام نہیں سنتے۔ پھر آپ نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی۔ مروی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب زمین کو اور اس کے درختوں کو پیدا کیا تو ہر درخت ابن آدم علیہ السلام کو پھل اور پھول اور نفع دیتا تھا، مگر جب زمین میں رہنے والے لوگوں نے خدا تعالی کے لیے اولاد کا لفظ بولا تو زمین ہل گئی اور درختوں میں کانٹے پڑ گئے۔ حضرت کعبہ بن رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ملائک غضبناک ہو گئے اور جہنم زور شور سے بھڑک اٹھی۔ مسند احمد میں فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ایذا اور دہندہ باتوں پر خدا تعالیٰ سے زیادہ صابر کوئی نہیں۔ لوگ اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں، اس کی اولاد مقرر کرتے ہیں اور وہ انہیں عافیت دے رہا ہے اور روزیہ پہنچا رہا ہے، برائیاں ان سے ٹالتا رہتا ہے، بس ان کی اسی بات سے خدا تعالیٰ کی اولاد ہے۔ زمین اور آسمان اور پہاڑ تنگ ہے، خدا تعالیٰ کی عظمت اور شان کی لائق نہیں کہ اس کی ہاں اولاد ہو، اس کے لڑکے اور لڑکیاں ہو، اسی لیے کہ تمام مخلوق اس کی غلامی میں ہے، اس کی جوڑ کا یا اس جیسا کوئی اور نہیں۔ زمین اور آسمان میں جو سب کچھ ہے اس کے زیر فرمان اور حاضر باش غلام ہے۔ وہ سب کا آقا ہے، سب کا پالن ہار ہے، سب کا خبر گیر ہے، سب کی گنتی اس کے پاس ہے، سب کو اس کے علم نے گھیر رکھا ہے، سب اس کی قدرت کے احاطے میں ہے۔ ہر مرد عورت چھوٹے بڑے کی اسے اطلاع ہے، شروع پیدائش سے ختم دنیا تک اسے علم ہے۔ اس کا کوئی مددگار نہیں، نہ شریک اور نہ ساجی ہے۔ ہر ایک بے یار و مددگار اس کے سامنے قیامت کے روز پیش ہونے والا ہے۔ ساری مخلوق کے فیصلے اس کے ہاتھ میں ہے، وہی وحدہ لا شریک لہ ہے۔ سب کی چکوتیاں کرے گا، جو چاہے گا کرے گا، عادل ہے ظالم نہیں، کسی کی حق تلفی اس کی شان سے بعید ہے۔